السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نساء آیت نمبر 34 35، یہ دو آیات ان کی میں تلاوت، ترجمہ اور ساتھ میں وضاحت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا۔ ترجمہ دیکھیں۔ الرجال مرد، قوامون قوام ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما کیونکہ، فضل اللہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور جو کہ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، نیک بیویاں ہیں، قانتات جو فرمانبرداری کرتی ہیں، حافظات اور حفاظت کرتی ہیں، للغیب پیٹھ پیچھے، غیب کے لیے مطلب شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت میں، واللاتی اور وہ جو تخافون خوف کھاتی ہیں، تخافون تمہیں خوف ہو، نشوزہن ان کے سرکش ہونے کا، فاعظوہن تو تم ان کو نصیحت کرو، واہجروہن اور ان کو علیحدہ کر دو، فی المضاجع بستروں میں، واضربوہن اور ان کو مارو، فإن پس اگر اطعنکم وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں، فلا تبغوا پس تم نہ تلاش کرو، علیہن ان پر سبیلاً کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیجن بلند، کبیرن بڑا، وَإِن خفتم اور اگر تمہیں خوف ہے، شقاق کا دوری کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، فابعثوا پس تم مقرر کرو، حکماً ایک حاکم، من اہلہ من سے اہلی گھر والے ہی اس مرد کے، وحکماً اور ایک حاکم من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان یریدا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، اصلاحاً صلح کی، یوفق اللہ یوفق تو موافقت کر دیں گے، اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے،
علیمن علم رکھنے والا، خبیرن خبر رکھنے والا۔ تو دیکھیں ان آیات میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہیں یعنی شوہر، ان کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، اور گھر کا جو خرچ ہے وہ بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ شوہر کی پیٹھ پیچھے گھر کی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اگر شوہر کو یہ خوف ہو کہ بیوی جو ہے اس کی پیٹھ پیچھے گھر کی یا عزت کی حفاظت نہیں کرتی، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے، نصیحت کرے۔ اگر وہ اس سے بھی سیدھی نہیں ہوتی تو دوسرا آپشن اس کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب بستر جو ہے وہ الگ کرے، اس کے ساتھ رہنا الگ کرے۔ پھر بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو تیسرا آپشن ہے کہ ہاتھ اٹھائے، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بھی مطلب بہت زیادہ جب کوئی اور طاقت نہ ہو تو اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ جس طرح جائز کاموں میں جیسے طلاق ہے کہ جائز کاموں میں ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح ہاتھ اٹھانا بھی جائز کاموں میں ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر ہاتھ اٹھانے کی نوبت آتی ہے تو منہ پر نہیں مارنا چاہیے، اور دوسری بات کہ کسی ایسی چیز سے نہیں مارنا چاہیے کہ جسم پر نشان پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک حاکم آئے اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک حاکم آئے، تو دونوں مل بیٹھ کر ان دونوں کی اگر صلح ہو سکتی ہے تو صلح کروائیں، ورنہ ان کی علیحدگی کروا دیں۔ اور پھر ایسا نہ ہو کہ عورت اگر فرمانبردار بھی ہو جاتی ہے تو بھی مرد جو ہے اس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو اس پر الزام لگاتا ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر وہ سدھر گئی ہے تو اسے ایک اور موقع دینا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اگر دونوں میں صلح ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔